بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام کے فوری بعد چودھری ظفر اللہ خان قادیانی ملک کا پہلا وزیر خارجہ بن گیا۔ ملک کے کلیدی عہدوں پر قادیانی براجمان ہو گئے۔ دریائے چناب کے کنارے چنیوٹ شہر کے بالمقابل 1034 ایکڑ زمین چند ٹکوں کے عوض لیز پر قادیانی جماعت نے حاصل کر کے ربوہ کے نام پر خالصتاً قادیانی بستی بسائی، جو ریاست کے اندر ریاست کا منظر پیش کر رہی تھی۔ جن شہروں اور علاقوں میں کلیدی عہدوں پر قادیانی افسر تعینات تھے، وہ اپنے اپنے زیر کنٹرول علاقوں میں قادیانیت کی تبلیغ میں سرگرم حصہ لے رہے تھے۔ قادیانی خلیفہ دوم مرزا محمود ویسے تو امیر المؤمنین کے ٹائٹل پر قابض تھا ہی، لیکن شروع سے ہی قادیانی حکومت قائم کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، جو اس کے بیانات سے واضح ہے۔ قادیانیوں کی خطرناک سرگرمیاں 1951 اور 1952 میں ملک میں عروج پر پہنچ چکی تھی۔ مرزا محمود کے جارحانہ اور اشتعال انگیز بیانات ریکارڈ پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کے مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ رہی تھی۔ علماء کرام کو فکر لاحق ہو گئی تھی۔ نتیجتاً ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے اور یوں تحریک تحفظ ختم نبوت برپا ہو گئی۔ پولیس اور فوج نے گولیاں چلائی۔ ایک اندازے کے مطابق 10,000 سے زائد مسلمان شہید ہو گئے۔ لاہور میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ علماء کرام اور دینی تنظیموں کے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ تحریک تو دب گئی۔ پھر حکومت نے تحریک ختم نبوت کے بارے میں ایک تحقیقاتی کمیشن جسٹس منیر کی سربراہی میں قائم کیا، تاکہ وہ ان اسباب کی نشاندہی کرے کہ یہ تحریک کیوں کر برپا ہوئی اور اس کے کیا وجوہات ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، دراصل یہ ایک رپورٹ ہے، رپورٹ تحقیقاتی عدالت فسادات پنجاب۔ اچھی طرح دیکھ لیجئے، یہ بڑی پرانی کتاب ہے۔ یہ رپورٹ میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ دراصل تحقیقاتی کمیشن کی رپورٹ ہے۔ اس کے 425 صفحات ہیں۔ میں نے اس رپورٹ کے کچھ حصوں کا مطالعہ کیا سیدھا، جس سے اندازہ ہوا کہ زیادہ تر حصہ علماء کرام اور دینی تنظیموں کو نشانہ بنایا گیا، اور چند صفحات قادیانیوں کی سرگرمیوں کے بارے میں جو تشویشناک تھے، ان کا ذکر جسٹس منیر نے اس کتاب میں کیا ہے، چند صفحات۔ آئیے اب ہم اس حصے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ 1952 میں قادیانی جماعت کراچی والوں نے ایک جلسے کا اعلان کیا اور کہا کہ 17 اور 18 مئی 1952 میں کراچی کے جہانگیر پارک میں ایک جلسہ منعقد ہوگا قادیانی جماعت کے زیر اہتمام۔
اس جلسے سے خطاب کریں گے چودھری ظفر اللہ خان قادیانی۔ یہ قادیانی میرے ورڈ ہے، اعلان میں نہیں ہے۔ اس اعلان پر وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ چودھری ظفر اللہ خان قادیانی، یہ قادیانی میرے ورڈ ہے، چودھری ظفر اللہ قادیانی ایک فرقہ وار جلسہ عام میں شرکت کا ارادہ کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں چودھری ظفر اللہ خان نے جواب دیا کہ میں قادیانی جماعت سے وعدہ کر چکا ہوں، یعنی جلسے میں شرکت اور بیان کا وعدہ کر چکا ہوں۔ اگر چند روز پہلے مجھے مشورہ دیا جاتا تو میں جلسے میں شریک نہ ہوتا، لیکن وعدہ کر لینے کے بعد اس جلسے میں تقریر کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، اور اگر اس کے باوجود بھی وزیر اعظم اس بات پر مصر ہیں کہ مجھے جلسے میں شامل نہ ہونا چاہیے تو اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کو تیار ہوں۔ دیکھ لیجئے کیسا کوڑا جواب۔ چودھری ظفر اللہ خان قادیانی نے اس جلسے میں اسلام زندہ مذہب ہے اس عنوان سے تقریر کی۔ تقریر کے آخر میں اس نے کہا کہ احمدیت ایک ایسا پودا ہے، ذرا غور کرنا الفاظ پر، احمدیت ایک ایسا پودا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود لگایا ہے۔ کتنا بڑا جھوٹ! اب وہ جڑ پکڑ گیا ہے۔ اگر یہ پودا اکھیڑ دیا گیا تو اسلام ایک زندہ مذہب کی حیثیت سے باقی نہ رہے گا، بلکہ ایک سوکھے ہوئے درخت کی مانند ہو جائے گا، اور دوسرے مذاہب پر اپنی برتری کے ثبوت مہیا نہ کر سکے گا۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی اگر مرزا غلام احمد کو نبی اور رسول مانو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین زندہ مذہب ہے، ورنہ نہ مانو تو مردہ مذہب ہوگا۔ خیر، منیر انکوائری رپورٹ کے مطابق قادیانیوں کے اس جلسے نے کراچی میں فسادات پھوٹ پڑنے کا موقع دیا۔ یہ ریمارک تھے جسٹس منیر کے۔ اسی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ جب چودھری ظفر اللہ خان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ قائد اعظم کی نماز جنازہ میں شامل کیوں نہیں ہوئے، چودھری ظفر اللہ خان نے جواب دیا کہ نماز جنازہ کے امام مولانا شبیر احمد عثمانی تھے، جنہوں نے قادیانیوں کو کافر، مرتد اور واجب القتل قرار دیا تھا، اس لیے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہونے کا فیصلہ نہ کر سکا۔ یہاں ایک سوال ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر مولانا شبیر احمد عثمانی کی جگہ کوئی دوسرا مولوی صاحب جو بقول ان کے غیر احمدی ہوتا، یعنی قادیانی نہیں ہوتا، اور وہ امامت کراتا قائد اعظم محمد علی جناح کی نماز جنازہ کی امامت کراتا وہ،
اور اس نے کسی قسم کا فتویٰ بھی نہ دیا ہوتا تو سوال یہ ہے کہ چودھری صاحب، چودھری ظفر اللہ خان قادیانی، پھر نماز جنازہ کی نماز ان کے پیچھے پڑھتے؟ ایک یہ سوال ہے، کیونکہ انہوں نے تو فتویٰ دیا تھا نا، مولانا شبیر احمد عثمانی نے. اب انہوں نے تو فتویٰ نہیں دیا. یہ میرا سوال ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اب اس حوالے سے قائد اعظم محمد علی جناح کے نماز جنازہ کے حوالے سے میں 3 پوائنٹ پر بات تھوڑے سے اپنی طرف سے کر رہا ہوں. یہ اس کتاب میں رپورٹ میں نہیں ہے. نمبر 1، جب عدالت سے باہر چودھری ظفر اللہ خان سے پوچھا گیا کہ آپ نے قائد اعظم کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا، تو اس کا جواب اس نے یہ دیا کہ آپ مجھے کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں، یعنی سارے پاکستان کے مسلمان کافر. اچھا، آپ مجھے کافر حکومت کا مسلمان وزیر سمجھ لیں یا مسلمان حکومت کا کافر نوکر. اخبار زمیندار 8 فروری 1950. دوسرا پوائنٹ، جب اخبارات میں یہ واقعہ منظر عام پر آیا، قادیانی جماعت کی طرف سے اس کا یہ جواب دیا گیا. جناب چودھری ظفر اللہ خان صاحب پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ نہیں پڑھا، تو تمام دنیا جانتی ہے کہ قائد اعظم احمدی نہیں تھے. قائد اعظم احمدی نہیں تھے. گویا مرزا قادیانی پر ان کا ایمان نہ تھا اور احمدی نہ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر تھے. سیدھی بات کرو نا. قادیانیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمان کافر ہے. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا. گویا مرزا قادیانی پر محمد علی جناح صاحب مرحوم کا ایمان نہ تھا. یہ میرے الفاظ ہیں. لہذا جماعت احمدیہ کے کسی فرد کا جنازہ نہ پڑھنا کوئی قابل اعتراض بات نہیں. ٹریکٹ 22 بعنوان احراری علماء کی راست گوئی کا نمونہ. اب 3 نمبر، قادیانی اخبار الفضل کا جواب. یہ تینوں پوائنٹ میری طرف سے ہے. چونکہ چودھری ظفر اللہ خان قادیانی کا مسئلہ چل رہا ہے تو میں نے 3 کا اضافہ کر دیا. کیا یہ حقیقت نہیں کہ ابو طالب بھی قائد اعظم کی طرح مسلمانوں کے بڑے محسن تھے؟ کیا مطلب ہے کہ ابو طالب وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے؟ تو بالکل اس طرح محمد علی جناح صاحب محسن تھے، مسلمانوں کے کافر تھے. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. پھر ایک بار دہراتا ہوں، قادیانی اخبار الفضل کا جواب. کیا یہ حقیقت نہیں کہ ابو طالب بھی قائد اعظم کی طرح مسلمانوں کے بڑے محسن تھے، مگر نہ مسلمانوں نے آپ کا جنازہ پڑھا اور نہ رسول خدا نے. الفضل 28 اکتوبر 1952. گویا قادیانیوں کے نزدیک جو مقام ابو طالب کا تھا وہی مقام قائد اعظم کا ہوا. یعنی وہ بھی کافر تھے
ابو طالب بھی کافر تھا۔ جب جہانگیر پاک کراچی میں چودھری ظفر اللہ خان قادیانی کی تقریر ہو چکی تو علماء کرام نے اپنے رد عمل میں ایک جلسہ منعقد کیا۔ آئندہ کا لائحہ عمل طے کیا۔ اس اجلاس میں حکومت وقت سے 3 مطالبات پیش کیے گئے۔ قادیانیوں کو ایک غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے، پہلی بات، پہلا مطالبہ۔ نمبر 2، چودھری ظفر اللہ خان قادیانی کو وزیر خارجہ کے عہدے سے الگ کیا جائے، نمبر 2۔ نمبر 3، تمام قادیانیوں کو کلیدی عہدوں سے الگ کیا جائے۔ یہ 3 مطالبات پیش کیے گئے۔ اب میں ریمارکس کچھ اپنے الفاظ میں، کچھ اس کے الفاظ میں، جسٹس منیر کے الفاظ میں بیان کروں گا۔ جسٹس منیر کہتا ہے اس رپورٹ میں کہ یہ مطالبات، جو ابھی مطالبات 3 میں نے آپ کو سنائے ہیں، یہ مطالبات اس لیے وجود میں آئے تھے کہ قادیانیوں کے بعض عقائد، ان کی سرگرمیاں مخصوص انداز کی تھیں، یعنی مسلمانوں سے الگ تھی ان کی سرگرمی وغیرہ۔ وہ دوسرے مسلمانوں سے علیحدہ ہونے پر زور دیتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ مطالبات، اچھی طرح سننا، یہ مطالبات احمدیوں کے عقائد اور ان کی سرگرمیوں ہی کی وجہ سے پیدا ہوئے، جو ان کی سرگرمیاں چل رہی تھی، تبلیغی سرگرمیاں، اشتعال انگیز بیانات، اسی وجہ سے یہ مطالبات اس کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ اب ایک اور نقطہ، تقسیم سے پیشتر، یعنی انڈیا اور پاکستان کی تقسیم سے پہلے متحدہ ہندوستان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جس طرح قادیانی جماعت کسی روک ٹوک کے بغیر اپنے پروپیگنڈے، اپنی تبلیغی سرگرمیوں میں مصروف تھے، یعنی قیام پاکستان سے پہلے جس طرح وہ اپنے پروپیگنڈے میں مصروف تھے، قیام پاکستان کے بعد، لیکن قیام پاکستان کے بعد اگر وہ اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکیں گے اور ان کے خلاف کوئی برہمی پیدا نہ ہوگی تو وہ گویا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے تھے۔ یہ ریمارکس ہے جسٹس منیر کے۔ قیام پاکستان کے بعد بھی قادیانیوں نے اپنی سرگرمیاں اور ان کی جارحانہ نشر و اشاعت، اس میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا، وہی پرانا طرز عمل، جس طرح وہ متحدہ ہندوستان میں اپنی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے، وہی اسی طرح چلا رہے تھے۔ حالانکہ پاکستان بن گیا اسلام کے نام پر، اور 99.99 مسلمان تھے، اور چند قادیانی، تھوڑے سے قادیانی، اور تم تبلیغ کر رہے ہو مسلمانوں کو، تو پھر برہمی پیدا نہیں ہوگی، کوئی اشتعال پیدا نہیں ہوگا۔ قیام پاکستان کے بعد بھی قادیانیوں نے اپنی سرگرمیاں اور ان کی جارحانہ نشر و اشاعت میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا، اور مسلمانوں کے خلاف، یہ میرے ورڈ نہیں ہے، یہ جسٹس منیر کے ریمارکس ہے، اور مسلمانوں کے خلاف
دل آزار باتیں برابر کہی جاتی رہی۔ کوئٹہ میں مرزا محمود نے جو تقریر کی وہ نہ صرف نامناسب بلکہ غیر معال اور اندیشانہ اور اشتعال انگیز تھی۔ یہ ورڈنگ، یہ الفاظ جسٹس منیر کے ہیں۔ اب وہ کیا بات تھی، میں آپ کے سامنے اس کا تھوڑا سا حصہ سناتا ہوں۔ کوئٹہ میں جو مرزا محمود نے خطبہ دیا وہ 13 اگست 1948 کے الفضل میں شائع ہوا۔ لمبا خطبہ ہے، میں نے مختصر تھوڑے سے الفاظ آپ کو سنانے ہیں۔ یاد رکھو، تبلیغ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہماری بیس مضبوط نہ ہو۔ پہلے مضبوط ہو تو پھر تبلیغ پھیلتی ہے۔ بس پہلے اپنی بیس کو مضبوط کر لو، کسی نہ کسی جگہ اپنی بیس بنا لو۔ اور یہ خطبہ کہاں ہو رہا ہے؟ کوئٹہ میں، یعنی پورے صوبے کو قادیانی بناؤ۔ یہ آگے الفاظ پڑھتا ہوں میں۔ کسی نہ کسی جگہ اپنی بیس بنا لو، کسی ملک میں ہی بنا لو۔ اگر ہم سارے صوبے کو، یعنی بلوچستان کو، اگر ہم سارے صوبے کو احمدی بنا لیں تو کم از کم ایک صوبہ تو ایسا ہو جائے گا جس کو ہم اپنا صوبہ کہہ سکیں گے، اور یہ بڑا آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ کتنا اشتعال انگیز یہ بیان ہے، یعنی پورے صوبے کو قادیانی بنا لو۔ تو اسی کوئٹے والے خطبے کو جسٹس منیر کہہ رہا ہے کہ مرزا محمود نے جو تقریر کی وہ نہ صرف نامناسب بلکہ غیر معال اندیشانہ اور اشتعال انگیز تھی۔ اور دوسرا نقطہ اس نے یہ کہا، مرزا محمود نے اپنی تقریر میں بلوچستان کی پوری آبادی کو، یہ ریمارکس ہے جسٹس منیر کے، بلوچستان کے صوبے کی پوری آبادی کو قادیانی بنا لینے اور اس صوبے کو مزید اپنی جدوجہد کے مرکز کے حیثیت سے استعمال کرنے کا علل اعلان حمایت کی۔ اور پھر ایک اور پوائنٹ ہے، اسی طرح اپنے پیروں کو ہدایت کی کہ تبلیغ احمدیت کے پروپیگنڈے کو تیز کر دیں تاکہ 52 کے آخر تک پوری مسلم آبادی کو احمدیت کی آغوش میں آ جائے، تو گویا مسلمانوں کو تبدیلی مذہب کے متعلق سرگرمیوں کا کھلا نوٹس دے دیا۔ یہ الفاظ ہے منیر کے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ایک اور نقطہ، جب مرزا غلام قادیانی کو نہ ماننے والوں کے متعلق دشمن یا مجرم یا محض مسلمان کے الفاظ استعمال کیے تو مسلمانوں کا مشتعل ہونا لازمی تھا۔ ایسے الفاظ استعمال کریں پاکستان میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا اور 99.99 مسلمان، اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ دشمن ہے، مجرم ہے، تو پھر اشتعال پیدا ہوگا۔ ایک اور نقطہ، قادیانی افسروں نے لوگوں کو قادیانی بنانے کی مہم میں مصروف ہو جانا اپنا مذہبی فریضہ سمجھا۔ مرزا قادیانی نے دوسرے انبیاء کرام کے مقابلے میں، انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں، جن میں ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، اپنا ذکر یعنی مرزا کا ذکر
مبالغہ آمیز انداز میں کیا۔ قادیانی اپنے بعض اشخاص کے متعلق امیر المومنین، ام المومنین، سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام جیسی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جو نبی کریم کے اہل بیت یا ان کے حلقہ احباب سے مخصوص طور پر منسوب ہونے کی وجہ سے تقدس و احترام کی سرمایہ دار بن چکی تھی، لیکن یہ استعمال کرتے تھے مرزے کے لیے، مرزے کی بیوی کے لیے، مرزے کے دیکھنے والوں کے لیے، تو پھر اشتعال پیدا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ مسلمانوں کے جذبات ان القاب کے استعمال سے ضرور متاثر ہوتے ہیں۔ یہ جسٹس منیر کے الفاظ ہیں، جو خاص اور محدود شخصیتوں کے استعمال ہونے کی وجہ سے مقدس قرار پا چکے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول پاک اور دوسرے زندہ یا مردہ شخص کے درمیان مقابلہ و موازنہ ہر مومن کی دل آزاری کا موجب ہے۔ یہ بھی جسٹس منیر کے الفاظ ہیں۔ حالانکہ پوری کتاب میں جسٹس منیر نے مسلمانوں کے خلاف لکھی ہے۔ اب ایک اور مسئلہ، ایک اور نقطہ۔ الفضل 15 جولائی 1952، اس اخبار میں عنوان ہے خونی ملا کے آخری دن۔ اب جسٹس منیر لکھتا ہے کہ خونی ملا کے آخری دن کے عنوان سے شائع ہوا تھا الفضل میں، ان کا انجام ظاہر ہے، یہ اخبار لکھ رہا۔ یہ مضمون قطعی طور پر تحقیر آمیز، اشتعال انگیز قرار دیا گیا۔ کس نے؟ جسٹس منیر نے۔ اس مضمون سے نہ صرف ان علماء کرام جو نام لیے گئے ہیں، یقیناً پورے گروہ کی دل آزاری ہوئی ہوگی۔ یہ جسٹس منیر کے الفاظ ہیں۔ مولانا احتشام الحق، مولانا شفیع جیسے علماء کرام کا ذکر تحقیر آمیز پیرائے میں کیا گیا ہے، یعنی تحقیر آمیز انداز میں، جو دستور ساز اسمبلی کے ملحقہ تعلیمات اسلامی بورڈ کے ممبر تھے۔ اب ایک آخری حوالہ میں پڑھتا ہوں اس رپورٹ کے ذریعے، اس رپورٹ سے۔ جب تقسیم ملک سے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا دھندلا سا امکان افق پر نظر آنے لگا تو احمدی آنے والے واقعات کے متعلق متفکر ہو گئے، فکر مند ہو گئے کہ اب یہ مسلمانوں کا ایک وطن الگ بن رہا ہے، پاکستان۔ 1945 سے 1947 کے آغاز تک ان کی بعض تحریروں سے یہ منکشف ہوتا ہے کہ انہیں پہلے انگریزوں کا جانشین بننے کی توقع تھی، یعنی انگریز 1947 میں آزادی دے کر، جیسے آج پاکستان کی آزادی کا دن ہے، 14 اگست ہے، انہیں پہلے انگریزوں کا جانشین بننے کی توقع تھی، یعنی وہ یہ خیال کرتے تھے کہ انگریز جاتے ہوئے حکومت ہمارے حوالے کر دے گی قادیانیوں کو۔ لیکن جب پاکستان کا دھندلا سا خواب مستقبل کی ایک حقیقت کا روپ اختیار کرنے لگا تو ان کو یہ امر کسی قدر دشوار معلوم ہوا کہ ایک نئی مملکت کے تصور کو مستقل طور پر گوارا کر لیں۔ انہوں نے اس وقت اپنے آپ کو عجب گو مگو کی حالت میں پایا ہوگا۔ پریشانی
کہ مسلمانوں کا ایک ملک بن رہا ہے، پتہ نہیں ہم پنپ سکیں گے یا نہیں، کیونکہ نہ تو وہ بھارت کی غیر مذہبی ہندو مملکت کو اپنے لیے چن سکتے تھے، نہ پاکستان کو پسند کرتے تھے۔ ان کی بعض تحریروں سے ظاہر ہوتا ہے، یہ سننے کے لائق ہے، کہ وہ تقسیم کے مخالف تھے، پاکستان کی تقسیم کو پسند نہیں تھی، اور کہتے تھے، یہ الفاظ میں بائی نہیں وہی پڑھ رہا ہوں، اور کہتے تھے کہ اگر ملک تقسیم بھی ہو گیا تو وہ اسے دوبارہ متحد کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کی وجہ واضح طور پر یہ تھی کہ احمدیت کے مرکز قادیان کا مستقبل بالکل غیر یقینی نظر آ رہا تھا، جس کے متعلق مرزا صاحب بہت سی پیشن گوئیاں کر چکے تھے۔ اب بھائی اسد عمر صاحب جو ہمارے وزیر ہیں، اور فواد چودھری صاحب، انہوں نے قادیانیوں سے یہاں یا امریکہ یاد نہیں ہے مجھے، بڑی خفیہ ملاقاتیں کی ہیں، اور یہ کہتے تھے فواد چودھری صاحب کہ کیا ان کو دریا میں پھینک دیں؟ نہ بابا نہ، دریا میں پھینکنے کا ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو یہ بتا رہے ہیں کہ کیا یہ پاکستان کے وفادار ہیں، یہ میرا سوال ہے۔ پھر ان کے بارے میں آپ یہ الفاظ کیوں کہتے ہیں؟ اسد عمر صاحب بھی اپنے الفاظ پر غور کریں کہ انہوں نے کیا بیانات دیے قادیانیوں کے حق میں۔ بہرحال یہ مختصر سی بات میں آپ کی خدمت میں، ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ بغور جائزہ لیں، قادیانیت پر اعتبار نہ کریں، وہ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں۔ میں نے تو صرف آپ کو جو مسلمانوں کے اور علماء کے خلاف تھا، کون؟ جسٹس منیر، اس کے حوالے سے میں نے باتیں کی ہے، یہ باتیں میری نہیں ہیں، یہ جسٹس منیر کی ہے، اور جو حوالے میں نے پڑھے ہیں ابھی آپ کے سامنے پوائنٹ، اس کو انشاءاللہ PDF کی شکل میں جو ہوں اس کو لگا دوں گا، واٹس ایپ میں بھی لگاؤں گا، فیس بک میں بھی لگاؤں گا، اور یوٹیوب پر بھی لگاؤں گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔